سورہ آل عمران قرآن کریم کا تیسرے نمبر کا سورہ، تقریباً 3 ہجری میں نازل ہوا، اور قرآن کریم میں تیسرے پارے سے یہ شروع ہوتا ہے۔ کیا 3 کی گردان ہے؟ اور اگر 3 اور 3 ملا لیجئے تو 33 بن جاتا ہے۔ 33ویں آیت کے اندر ہی اس سورہ کا جو نام آل عمران ہے، یہ لفظ آپ کو 33ویں آیت میں ہی نظر آ جائے گا۔ تو آل عمران کا سورہ یاد رہ گیا، مناقب بھی سن لیجئے۔ تفسیر روح البیان کے اندر بیان ہوا کہ جو کوئی سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا تو پڑھنے والے کو ہر آیت کے بدلے میں پل صراط سے گزرنے کا پروانہ دے دیا جائے گا۔ جتنی آیات اتنے پروانے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ دوسری منقبت اس انداز سے، یعنی سورہ مبارکہ آل عمران خاص اگر جمعے کے روز پڑھی جائے، یہ لیجئے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے تو نور علی نور ہے کہ پڑھ ہی رہے ہیں، تو آؤ ذرا جمعے کا دن ہے، سورہ آل عمران پڑھ لیتے ہیں۔ خدا کے خزانوں میں کمی نہیں ہے کہ اگر کسی کے لیے پڑھیں گے تو ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ تو اگر جمعے کے دن اس سورہ کو پڑھ لیا تو مناقب میں لکھا ہے کہ پڑھنے والے کے لیے پروردگار عالم فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، اور خود خدا اور فرشتے غروب آفتاب تک اس کے اوپر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ لیجئے درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس میں نے زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، وقت تمام ہو گیا، اگرچہ باتیں بہت ساری ہیں جو کرنی تھیں یہاں پر، لیکن بس 1-2 روایات بیان کرتا ہوں، خاص ان لوگوں کو کہ جو یقیناً مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کے لیے خاص روایت ہدیہ کر رہا ہوں کہ وہ جو اپنے والدین، وہ جس کے والدین اس دنیا سے جا چکے، کہ ان دونوں یا ایک جو اس دنیا سے جا چکا، اگر وہ اس کی قبر کی زیارت کرتا ہے جمعے کے روز، خاص اس میں لکھا ہوا ہے روایت میں فی یوم الجمعہ، جمعے کے روز اگر وہ زیارت کرتا ہے اپنے باپ کی قبر کی یا اپنی ماں کی قبر کی یا دونوں کی قبور کی، تو پروردگار اس کے نامہ اعمال میں بر لکھ دیتا ہے۔ وہ جس کے لیے کہہ رہا ہے مما تحبون، وہ بر اگر لکھوانا چاہتے ہو تو یقیناً زندگی کے بعد دونوں صورتوں میں بر کرنا ہے۔ یہ تو مرنے کے بعد کا بر ہے نا، یقیناً وہ قرآن جو مرنے کے بعد بھی بر کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ زندگی میں صرف نظر کرے گا؟ زندگی میں، اب آپ روایت سنیے، بہت توجہ رہے، یہ خاص جوانوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ آج کل کا جوان جو ہے وہ بڑا ڈائلاگس کرتا ہے نا، بڑا کہتا ہے اولڈ فیشن ہو گئی یہ بات، بابا پرانی باتیں کر رہے ہیں، دنیا ذرا آگے چلی گئی ہے، اور پھر یہاں سے کنونس کرتا ہے، اپنے باپ کو سکھاتا ہے۔ اس جوان سے کہہ رہا ہوں، سنو روایت کے جملے کہ اگر باپ نے یا ماں نے بچے پر ظلم کیا اور بچہ مظلوم ہے، باپ ظالم ہے، بچے نے باپ کو کچھ کہا نہیں ہے، روایت ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہا نہیں ہے، فقط گھور کر دیکھا ہے، نظر اٹھا کر دیکھا ہے، کچھ کہا نہیں ہے، فقط دیکھا ہے کہ مجھ پر ظلم کیا ہے آپ نے، اب اس کا اجر سن لیجئے کہ پروردگار اجر کیا دیتا ہے اسے۔ کہتا ہے ایسے شخص کے لیے کہ جس نے اپنے باپ کو فقط گھور کر دیکھا ہے، کہا کچھ نہیں ہے، اس صورت میں کہ جب خود مظلوم تھا، باپ ظالم تھا، تو کہتا ہے کہ خدا اب اس کی دعا کو سننا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب باپ ظالم ہے اور بیٹا مظلوم۔ خدا نخواستہ اگر برعکس ہو جائے کہ بیٹا ظالم ہو اور باپ مظلوم، پھر کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے باپ کا مقام۔ اسی لیے ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں مختلف مجالس میں کہ جسے آپ آق کرنا کہتے ہیں، آق کیا نہیں جاتا، آق ہو جاتا ہے۔ حقوق ادا نہیں کیے جاتے تو عقوق ہو جاتے ہیں،
حقوق کا الٹ ہے حقوق، عین سے، عین قاف واو قاف، حقوق، اقاقہ، حق حققہ، اور حقوق سے اققہ، وہ اق یہ حق، اس کی جمع حقوق اور اس کی جمع حقوق۔ کہا حقوق کو ادا نہیں کرو گے تو پھر دیر نہیں لگے گی، حقوق ہو جائے گا۔ یعنی کتنے بچے ایسے ہوں گے کہ جو والدین کی زندگی میں بہت فرما بردار ہیں، لیکن والدین کے مرنے کے بعد آنکھ ہو گئے ہیں۔ کیسے آنکھ ہو گئے؟ مرنے کے بعد کیسے آنکھ ہو گئے؟ اس لیے آنکھ ہو گئے، زندگی میں تو حقوق ادا ہو رہے تھے، مرنے کے بعد حقوق ادا نہیں کیے تو حقوق لکھا جانے لگا، آنکھ ہو گیا۔ تو اگر مرنے کے بعد آنکھ ہونے سے بچنا ہے تو حقوق کی ادائیگی کرتے رہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے باپ نے تم پر احسان کیا تھا، مرنے کے بعد اب وہ عالم برزخ میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تم ان کے لیے کار خیر کرتے رہو۔ یہ حقوق کی ہی ادائیگی ہے، ان کی قبر کی زیارت کرتے رہو، ان کے لیے ایصال کرتے رہو، ان کے نیابت میں نیکی انجام دیتے رہو۔ یعنی کہ نیا چاند اگر طلوع ہوا ہے، تم نے وہیں پر نیت کر لی کہ پروردگار یہ نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے والدین کی نیابت میں اس مہینے میں اچھے کام کروں گا۔ ایک مرتبہ نیت کر لی، پورا مہینہ آپ جو اچھا کام کریں گے والدین کی نیابت میں کر رہے ہوں گے، رزق حلال کمانے نکل رہے ہو، صبح جاب پر جا رہے ہو، تم اس وقت متوجہ بھی نہیں ہوگے، لیکن چونکہ نیت کر چکے ہو مہینے کے شروع میں، یہ حقوق کے ادائیگی میں شمار ہوگا اور تمہارا جاب پر جانا ہی ایصال ثواب قرار پائے گا۔ فقط ضروری نہیں ہے کہ تسبیح ہی اٹھا کر ایصال ثواب ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ فقط مصلی پر بیٹھ کر ایصال ثواب ہوگا، تم کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دو گے، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گھر والوں کو ٹائم دے رہے ہو، بہن کو ٹائم دے رہے ہو، بھائی کو ٹائم دے رہے ہو، یہ فیملی اگر اس انداز سے جڑ کر بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے آپس میں اتفاق و اتحاد اور محبت ایجاد ہو رہا ہے، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ مرحوم کی روح بھی شاد ہو رہی ہوگی اور وہاں سے دعائیں دے رہی ہوگی۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ بس یہ ہے ایصال ثواب۔ عزیزوں، ہم ڈھونڈتے ہیں کسی فقیر کو، گلی میں ڈھونڈتے ہیں، اس کو جا کر اس کی مدد کر دو، اور گھر میں موجود ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوال کیا جاتا ہے، مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ ہر اچھا کام صدقہ ہے، دیا جا سکتا ہے۔ یقیناً اگر گھر میں کوئی ضرورت مند ہے، محلے میں کوئی، رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، اگر پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے، تو پہلے حق اس کا ہے اور سب سے پہلے حق والدین کا ہے۔ آخری روایت عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد موضوع کو سمیٹ دوں گا۔ پھر چاہتے ہو تو سنو، اگر کچھ خرچ کرنا چاہتے ہو، بہت توجہ رہے، پرائرٹی ذہن میں رکھیے گا۔ خدا نے کچھ دیا ہے، خرچ کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، رسول اللہ سے پوچھا گیا، میں کچھ خرچ کرنا چاہتا ہوں، مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، کس پر خرچ کروں؟ اب رسول اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ 5 باتیں بتا رہے ہیں، ان میں سے جس کو چاہو دے دو، نہیں، جس کو چاہو نہیں، پہلی پرائرٹی بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے کس پر خرچ کرو؟ کہا والدین پر۔ تم نے کمایا ہے نا، والدین پر خرچ کرو، اور خیال رہے جب والدین کو کچھ دے رہے ہو تو ایسے نہ دینا کہ تمہارا ہاتھ اوپر ہو اور والد کا ہاتھ نیچے ہو جائے۔ کتنی باریکیاں یہ امام بتا رہے ہیں، کہتا ہے احسان ہے یہ، ایسا نہ کرنا کہ جب تم ان کو کچھ دے رہے ہو تو والد کا ہاتھ نیچے ہو جائے، کیوں؟ بلکہ ایسے دینا کہ تمہارا ہاتھ نیچے رہے، والد کا ہاتھ لیتے وقت بھی اوپر ہی رہے، یہ بر ہے، احسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والد ہیں، ان کو لیٹ ڈاؤن نہ کرنا، ان کو احساس نہ ہو کہ میں بچے سے کچھ لے رہا ہوں۔ بہت توجہ، اپنے ہاتھ کو پھیلا دینا، بابا جو ہے آپ ہی کا تو ہے، میرا تو کچھ نہیں ہے۔ تو کس پر خرچ کرو؟ والدین پر خرچ کرو۔ اس کے بعد کس پر خرچ کرو؟ کہا اس کے بعد اپنی، جو تمہارا خاندان ہے، تمہارے اپنے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، یہ تمہارا خاندان ہے، اپنے اوپر خرچ کرو۔ اس کے بعد کس پر خرچ کرو؟ کہا رشتہ داروں پر خرچ کرو۔
ان رشتہ داروں میں سب آ گئے، پھر بھائی بھی آ گیا، بہن بھی آ گیا، اور جناب ماموں بھی آ گئے، چچا بھی آ گئے، ان کے سارے کزنس وغیرہ بھی آ گئے، یہ سب رشتہ داروں میں آ گئے۔ پھر کس میں خرچ کریں؟ کہا اس کے بعد پڑوس میں خرچ کرو۔ دیکھو ڈھونڈو، 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر پڑوس ہے، ڈھونڈو کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کسی کو چاہیے، کسی کو ضرورت تو نہیں ہے، وہاں پر دو۔ 5واں مصرف کون ہے؟ اب کس پر خرچ کرو؟ کہا اب فی سبیل اللہ، جس کو چاہو دے دو۔ اب آیا وہ فقیر، اب آیا وہ مسجد، اب آیا وہ فلاں جو پہلے ہی پرائرٹی میں دے رہے تھے۔ پہلی پرائرٹی ادھر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ آل محمد ہیں جو یہ تعلیمات دے رہے ہیں، اس طریقے سے خرچ کرنا بتا رہے ہیں۔ بس عزیزوں، یہ کربلا اگر نہ ہوتی، یہ فرش اعظم نہ ہوتا، ہمیں یہ سننے کو کیسے ملتا عزیزوں۔